الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں، اس کی عدم موجودگی میں جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ عند راسہ ملک موکل، اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر لیا جاتا ہے، مامور کر دیا جاتا ہے۔ کلما دعا لاخیہ بخیر، ایک شخص اپنے بھائی کے لیے جو بھی دعائے خیر کرتا ہے، قال الملک الموکل بہ آمین، مقرر شدہ فرشتہ، مامور شدہ فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے وَلَکَ بِمِثْلِ، اسی مثل تمہارے لیے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ نہ صرف وہ دعا قبول ہوتی ہے بلکہ اس کے پاس، اس دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ شخص جو بھی اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، اس دعا پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ لَکَ و بِمِثْلِ، کہ اسی مثل تمہارے لیے بھی ہو۔ یعنی جب انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی اس دعا پر اللہ کا فرشتہ آمین کہتا ہے، اور یوں وہ دعا شرف قبولیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس کے جواب میں اللہ کا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے، جو دعا کے کلمات تو نے اپنے بھائی کے لیے ادا کیے ہیں، اسی طرح اسی مثل اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔